اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہمارے مرید اور ہمارے دوست سید نبیل صاحب کے دو بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، حافظ ابراہیم اور حافظہ سمیہ۔ انہوں نے اس عظیم الشان نعمت کے ملنے پر بطور شکرانے کے جامع علوم کے اساتذہ اور طلباء کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ حقیقت میں یہی نعمتیں ہیں جو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی نعمت قابل زوال ہے، کسی کو کتنی بڑی نعمت مل جائے زائل ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو علم کی نعمت ہے، علم کی نعمت سے ہی ساری نعمتیں، روحانی نعمتیں علم کی نعمت سے متعلق ہے، یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا انا عالمکم باللہ، پہلی بات فرمایا تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہے۔ پہلے اپنی شان عالمیت کو بیان فرمایا، پھر فرمایا اخشاکم وعارفکم، کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں۔ یہ بعد میں، پہلے عالمکم باللہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں، کیونکہ علم کے بعد ہی ساری کچھ معرفت بھی آتی ہے، محبت، عشق، محبت، جتنے بھی درجات ہیں، خوف، خشیت، یہ سب علم کے بعد ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر علم آنے کے بعد بھی خشیت نہ آئے، اللہ کا خوف نہ آئے، وہ کسی بھی کام میں اللہ سے نہ ڈرے، تو وہ رسمی علم ہے، حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے پھر فحشاء منکر کرتا ہے، معلوم کہ نماز کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی، ورنہ نماز تو روک دے گی۔ پیغمبر السلام سے کسی نے کہا فلاں آدمی چوری کرتا ہے، فرمایا نماز پڑھتا ہے، فرمایا چھوڑ دے گا، چند دن کے بعد چھوڑ دی، کیونکہ نماز کی خاصیت ہی ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں نماز پڑھی جائے تو اس کی خاصیت یہ ہے فحشاء اور منکر انسان سے دور کر دیتی ہے۔ تو علم کا خاصہ خشیت ہے کہ جب انسان میں علم آتا ہے، اس کے سینے میں علم ہوتا ہے، اب وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے علاقے میں وہ ہرن ہوتا ہے جس ہرن کے نافے میں مشک ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے وہاں۔ دنیا میں دو جگہیں جہاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ایک یمن میں اور ایک ختن میں، یہ دو جگہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے دونوں جگہ کا ذکر آئے گا، یمن کا بھی خوشبو میں ذکر آتا ہے اور ختن کا بھی، مشک کے بارے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ اب وہ ہرن عام ہرن بھی ہے، وہاں عام ہرن بھی ہوتے، تو عام ہرن کیا کرتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بیٹھا رہتا ہے، تو عام ہرن ہے۔ اور یہ جو خاص ہرن ہوتا ہے یہ سوتا نہیں ہے، یعنی بیٹھتا نہیں، کھڑا رہتا ہے، اور کھڑا کھڑا جو ایسے اونگے گا، اور جو ہی کہیں سے پرچھایا بھی پڑے گا کسی آدمی کا تو دوڑ جائے گا۔ اب یہ احساس اس میں کیوں پیدا ہوا ہے کہ وہ جاگتا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، انسان کو دور سے دیکھ کر بھاگ پڑتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے نافے میں بہت قیمتی چیز ہے جس کی پیچھے یہ انسان آتا ہے، اس لیے وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ بیٹھتا نہیں ہے، کھڑا رہے گا، کھڑا کھڑا وقت گزارتا ہے، جبکہ دوسرا ہرن وہ لیٹا ہوا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے پر جب انسان کے سینے میں علم آتا ہے تو شیطان اس کو شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے شیطان لگ جائے گا، اس کو شکار کرے گا۔ اب اگر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اللہ نے علم دین دیا ہے تو ان چیزوں سے دوڑے گا، وہ غفلت میں وقت نہیں گزارے گا، کہ جو آئے جیسی بھی زندگی بسر کر لے، جیسے بھی لوگوں سے مل لے، جیسے بھی حالات جو ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے، نہیں، وہ ہر وقت ہوشیار رہے گا کہ یار میری یہ جو علم کی دولت ہے یہ چھین نہ لے۔ کیونکہ قرآن مجید نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ بڑے بڑے علماء تھے، یہودیوں کے پاس
سب سے زیادہ علم تھا. وہ کہتے تھے پوری دنیا ہمارے مقابلے پر جاہل ہے. امی کہتے تھے, امی ان پڑھ ہیں, سب ان پڑھ ہیں, ہم پڑھے لکھے. اور 1-2 سال نہیں, ہزاروں سال ان کے پاس علم رہا, ہزاروں سال. لیکن جب علم کی ناقدری شروع کی اور شیطان نے اسی علم کے ذریعے دنیا کمانے پر ان کو جب لگایا, تو قرآن مجید نے انہی پر لعنت اور انہی پر غضب کا بیان کیا. بلم بن باور کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ بلم بن باور بہت بڑا عالم تھا, 400 علماء بیٹھے رہتے تھے. قوم عمالقہ آئی, انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہم پر چڑھائی کر رہا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو امتی بھی تھا, تو آپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے, تو آپ ایسے کرو, مان لیے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کر دو. میں کیسے نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ انہوں نے نہیں, بد دعا کر دو. مال پانی دیا اور وہ دیا, اور اس کی بیوی بھی شامل. بیوی نے کہا کیا ہوتا ہے, تم تو کر دو, مال کماؤ, نتیجہ کچھ بھی نکلے, نتیجہ کچھ بھی نکلے. ایسا مشورہ دیا اس کو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان کی بیوی جو ہے, پیغمبر صاحب فرمایا انسان کی جو بیوی ہے یہ انسان کے گھر کا بھیتی ہے. اگر اچھا بھیتی مل جائے تو فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر برا مل جائے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. غلط مشورہ. انہوں نے کہا لے 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 لے, یہ ہے وہ, دیکھو اتنا پیسہ آ رہا ہے, اتنا سونا آ رہا ہے, لے لیا اور بد دعا شروع کی. جو لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتا تھا اپنے لیے نکلتا, یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک کر ناپ پر آ گئی. کمثل کلب, قرآن نے کہا کمثل کلب, کتا ہو گیا. اگر اس پر وزن بھی رکھو تب بھی حق لاتا ہے, نہ رکھو تب بھی حق لاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اب میں تو برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, کیونکہ مہر لگ گئی, ایمان چھن گیا. تو نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں اگر کوئی بدکاری کر لے, یا آنے والے مجاہدین میں کوئی بدکاری کر لے تو پھر مدد ہٹ جائے گی. وہی ہوا, اپنی لڑکیاں انہوں نے بھیج دیں, کسی نے بدکاری کر لی, اللہ کی مدد ہٹ گئی, اور موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ پر فتح نہیں حاصل کر سکی. پھر جا کر حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے, پھر جا کر فتح ہوئی. اس لیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں, ہم اساتذہ بھی موجود ہیں, طلبہ موجود ہیں, اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے اور دے رہے ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. شیطان سب سے زیادہ عالم پر حملہ کرتا ہے, طالب علم پر کرتا ہے. طالب علم پر شیطان شام کو جو ہے نا وہ لگاتا ہے تخت, تو 2 شیطانوں کو جو ہے نا وہ شاباش دیتا ہے, ایک جس نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہو, اور ایک وہ جس نے جو ہے طالب علم کو دین کے راستے سے اور علم کے راستے سے ہٹا دیا. تو بہرحال آج چونکہ ایک موقع تھا, اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم جو ہے ان دوست کی دعوت سے استفادہ کریں گے. تو میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے طالب علموں سے کہ آپ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح عام لوگ زندگی بسر کر رہے تھے ویسے سمجھیں. آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس دولت ہے, آپ ایک قیمتی لوگ ہیں. جب قیمتی لوگ ہیں تو آپ کے پیچھے معاشرہ بھی لگا رہے گا. دیکھو رات دن مولویوں کو ان کو لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اور آپ کے پیچھے شیطان بھی لگے گا, آپ کے پیچھے آپ کا نفس بھی لگے گا. ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس دولت کی حفاظت کرنی جو اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کی شکل میں دی ہے, علم دین کی جس شکل کے اندر بھی ہے. یہاں تک کہ تھوڑا سا بھی کسی پاس علم ہو, تھوڑا سا بھی علم ہو, وہی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے, تھوڑا سا بھی ہو. یاد رکھو آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی کا علم ہے, یہ بھی بہت ہے, اس کو آگے پہنچاؤ, اس کو آگے پہنچاؤ. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جن کو تم علم پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. یہ فرمایا آپ نے. اس لیے ایک مثال علماء کی جماعت کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال جھیل کی طرح ہے کہ لوگ آ کر اس سے پانی پیتے ہیں, جانور پانی پیتے ہیں, اور لوگ وہاں سے پانی لے جا کر اپنے کھیتوں کو آباد کرتے ہیں. پر میں عالم کی مثال اسی طرح ہے. حافظ قاری جو علم ہے آپ کے پاس آتا ہے, جی مجھے قرآن پڑھا دیں, آپ ماشاءاللہ آپ کو قرآن آتا ہے یاد, آپ اس کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, آپ ان کو کچھ وہ جو ہے دین کی باتیں بتا دیتے ہیں. یہ اس جھیل کی طرح ہو جاتا ہے. پیغمبر سے فرمایا, یہ اس کو کامیاب فرمایا, ان کو نجات والا فرمایا. تو بہرحال تمام طلبہ سے, آپ لوگوں کو بہت کھانسی بہت آ رہی تھی, اس طرح نہیں کھانسا کرتے, آپ اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان کو ایسی کچھ ہو فلیدفعہ, اس کو دفع کرے.
تم زیادہ کھانسی سے تمہیں چھٹی مل جائے گی، یہ چھٹی ملنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ اس لیے جو ہے نماز کے آداب میں سے انسان اس کو، ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا، ابو علی دقاق، اور کہا کہ مجھے کہیں خارش ہوتی ہے تو میں اپنے ہاتھ کو بالکل روک لیتا ہوں کہ میں نے خارش نہیں کرنی، کیونکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہا کہ اس سے مجھے کتنے قرب کے درجات میرے طے ہوئے، تو اس تھوڑا سے صبر کرنے میں، خارش ہے خارش نہیں کی، تو صبر کیا کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ دیکھو تم کہیں استاد کے سامنے ایسے کر سکتے ہو، سامنے بیٹھ جاؤ کرنا شروع کر دو۔ ابھی یہ سبق جو کھانس رہے تھے، میں نے تو کہا تھا جن میں کھانسے ہیں ان کا نام لکھ لو اور دعوت میں سے ان کو نکال دو، ان کو یخنی پلا دیں گے، دعوت میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں، اور میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، سال پورا ہو رہا ہے اور ہمیں ٹائم بھی نہیں مل پا رہا ہے کہ مل بیٹھیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی مسائق اور کوششوں کو تیز کر دیں۔ یہ اسی کام کی برکت ہے کہ آج کہاں کہاں سے ہمارے کھانے کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ اچھوں کو میسر نہیں ہے، کارڈ آتے ہیں، شادی کارڈ میں جاتے ہیں، جیب میں لفافہ بھی رکھنا پڑتا ہے ان کو، اور پھر جا کر وہاں لفافہ بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ایسی دعوتیں کھلا رہے ہیں جیسے لوگ وی آئی پی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے جو بھی ہمارا فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل، اسی طرح فضل عام جو نا، فضل خاص ہم پر عام رہے، فضل خاص ہم پر عام رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے دوست سید نبیل صاحب کی اس دعوت کو قبول فرما، ان کے دونوں بچوں یا اللہ حافظ ابراہیم اور حافظہ سمیہ کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنا اللیل آنا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس قرآن مجید کو پوری زندگی یا اللہ پختہ رکھنے، اس کی تلاوت کرنے اور رمضان المبارک میں پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ فرما، ان کے سر پر یا اللہ تاج سے جانے کا ان کو ذریعہ فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو بہت بڑا اہتمام کیا ہے اس کو تو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے طلبہ طالبات اس مدرسے میں پڑھتے ہیں سب کو کامیاب اور کامران فرما، اپنے اپنے فیلڈوں میں خوب کامیاب فرما۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اولادوں کو علم نافع اپنے مقبول سے محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، اس ادارے کی دستگیری فرما، مدد فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما۔ اس کی تمام شاخیں مرکز یا اللہ مسجدوں کی یا اللہ شاخیں، خانقاہ اور اس کی شاخیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جہاں جہاں پر بھی جو کام ہے یا اللہ اس کو خوب یا اللہ عافیت سے مکمل فرما۔ یہ شاہ ابرار منزل بن رہی ہے یا اللہ درجہ کتب کے لیے یا اللہ عافیت کے ساتھ مکمل فرما، جو تعاون کر رہے ہیں ان کو خوب برکت عافیت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرما، پھر خوب آباد اور شاد فرما، اور جتنے ہمارے منصوبے ہیں سب کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ سفر حضر میں یا اللہ ہمارا ساتھی ہو جا، ہمارا مددگار ہو جا۔ یا اللہ اس ادارے کی یا اللہ ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، جتنے منصوبے کام ہیں سب کو مکمل فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے یا اللہ در و دیوار کی حفاظت فرما، سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خوب یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ قارب جن کا بہت بڑا صدقہ جاریہ، ہم بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، علین میں جگہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ اللہ اس کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔